میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنی سہیلی کی بیٹی سے کروا دی، لیکن شادی کی رات ہی اس نے اسے طلاق دے دیا۔ میں نے غصے میں آ کر اپنے بڑے بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور اس لڑکی کی شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کر دی، لیکن شادی کی رات دوسرے بیٹے نے بھی اسے طلاق دے دیا۔ اس سچ کو جاننے کے لیے میں نے تیسرے بیٹے کی شادی زبردستی اسی لڑکی سے کروا دی اور دولہے کی جگہ میں خود کمرے میں چلی گئی۔ تب میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب تیسرے بیٹے کے کمرے میں آتے ہی۔ میرا نام خوشی ہے، میں ہریدوار کی رہنے والی ہوں، میں اپنے ماتا پتا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری شادی ایک بہت اچھے پریوار میں ہوئی تھی، سسرال والے سبھی بہت اچھے تھے۔ میری عادت ہے کہ میں روز صبح ٹہلنے جاتی تھی، میری ساس بھی میرے ساتھ ہی ہوتی تھی، لیکن 10 منٹ بعد ہی وہ اپنا راستہ بدل کر کہیں اور چلی جاتی تھی اور 1 گھنٹے بعد خود ہی واپس لوٹ آتی۔ وہ اکثر کھوئی کھوئی رہتی اور گھر میں بھی چپ چاپ رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی کہ وہ مجھے اپنے دل کا درد اور حال بتائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی۔ میں ایک اسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ ایک دن دوپہر کو اسپتال سے گھر آتے سمے میں نے اپنی ساس کو جیل کے باہر دیکھا۔ وہ سڑک کے دوسری اور تھی، اس لیے جب تک میں وہاں پہنچتی تب تک وہ تو جیل کے اندر چلی گئی۔ میں نے گیٹ پر کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ ماں جی اکثر یہاں آتی رہتی ہیں۔ میں وہیں رک گئی کیونکہ آج میں اپنی ساس سے بات کرنا اور جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان سب کے پیچھے کا کیا راز ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب میری ساس جیل سے باہر آئی تو مجھے سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے پیار سے کہا، ماں جی آپ یہاں کیوں آتی ہو؟ کس سے ملنے آتی ہو؟ آج مجھے یہ سب جاننا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، تم گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ ہم گھر آئے اور لیونگ روم میں بیٹھ گئے اور میری ساس اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ کہنے لگی، میری شادی ایک بہت اچھے پریوار میں ہوئی۔ میرے پتی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے پریوار میں سب سے بڑی بہو ہونے کی وجہ سے سبھی میری بہت عزت کرتے تھے اور میری ہر بات بھی مانتے تھے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پورے پریوار میں ہی اکیلی تھی جس کے صرف بیٹے ہی تھے۔ میرے 4 بیٹے تھے اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن شاید اوپر والے نے میری قسمت میں بیٹی ہی نہیں لکھی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹی ہی ہو، لیکن میری یہ چاہت پوری نہیں ہوئی۔ چوتھا بیٹا بھی 2 سال کا ہوا تھا کہ میرے پتی کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ میرے بیٹوں میں 2 سال کا ہی فرق تھا اور وہ سبھی ایک ساتھ جوان ہو رہے تھے۔ پورے پریوار کی نگاہیں میرے بیٹوں پر ٹکی تھی کیونکہ وہ بہت خوش مزاج اور سندر تھے۔ میں نے ان کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ مجھے اپنے پرورش پر ناز تھا۔ جب میرا بڑا بیٹا 15 سال کا تھا تب میری سہیلی اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ 12 سال کی تھی اور بہت پیاری بچی تھی۔ میری سہیلی نے مجھے کہا، سونم ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی پرورش بھی نہیں کر سکتے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آئی ہوں۔ آج سے یہ آپ کے پاس رہے گی۔ میری سہیلی کی بیٹی نینا مجھے شروع سے ہی بہت پیاری تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے میں اپنی خوشی سے اس کو پیار کر کے پوری کر لیتی تھی۔ وہ مجھے آنٹی کہتی ہے اور میرے آگے پیچھے گھوما کرتی۔ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے اور بھاگ بھاگ کر کیا کرتی تھی۔ مجھے نینا کے ساتھ بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ جب 2 مہینے بعد اچانک اس کے پتا اسے لینے آ گئے، کہنے لگے، میری بیٹی مجھے واپس کرو، اگر آپ اسے رکھنا چاہتے ہو تو اس کی آنے والی زندگی کے لیے اس کے نام پر کچھ جائیداد کر دو۔ میں نینا سے الگ ہونا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنا ایک پلاٹ اس کے نام کر دیا تاکہ اس کے پاپا کو تسلی ہو جائے۔ پلاٹ کو اس کے نام کرنے کے بعد اس کے پاپا چپ چاپ چلے گئے۔ میری سہیلی اور اس کے پاپا اکثر نینا سے ملنے آتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی ان سے ملنے جاتی تھی۔ میں اکثر اپنی سہیلی کی مدد کرنے کے لیے اسے پیسے بھیجا کرتی تھی۔ میرے سبھی بیٹے بھی نینا سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب نینا کی عمر شادی کے لائق ہو گئی تو میں نے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ پھر میری سہیلی میرے گھر آئی اور بولی، آپ نینا سے اتنا پیار کرتی ہو تو ہمیشہ کے لیے اسے اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں نے پوچھا، کیسے؟ تو وہ کہنے لگی، آپ اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کر دو، ہم سب کی نظروں کے سامنے ہی تو رہے گی۔ اس کی سوچ سے میں بھی چونک گئی کہ ہاں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اصل میں نے اسے بیٹی اور بیٹوں کی بہن ہی سمجھا تھا۔
لیکن پھر میری سہیلی نے مجھے سمجھایا کہ بھائی بہن تو سگے ہی ہوتے ہیں، باقی وہ منہ بھولے بھائی بہن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے نینا اور آرو کی شادی کرانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو وہ دنگ رہ گیا، کہنے لگا، ماں، میں نے نینا کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے اسے منا لیا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی سہیلی کی بیٹی سے کر کے بہت خوش تھی۔ میرا یہ بھی تھا کہ اگر میں باہر سے دوسری بہو بنا کر لاؤں گی تو پتہ نہیں وہ کیسی نکلے گی، اچھا ہے گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ان دونوں کی شادی کروا دی۔ شادی کی رات ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تبھی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر بھاگی کہ ہے اوپر والے، کیا ہوا؟ گھر میں جتنے بھی مہمان تھے وہ بھی سب آ گئے۔ بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میری سہیلی کی بیٹی نینا، جو اب میری بہو بن چکی تھی، کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میرا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، ماں، میں نے اسے طلاق دے دیا ہے۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ سبھی مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ نئے نویلے دولہے نے کمرے میں آتے ہی پتنی کو طلاق دے دیا۔ میں نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگا، ماں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سچ میں اسے طلاق دے دیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پھر سے تھپڑ مارے اور چلاتے ہوئے پوچھا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کچھ نہیں بولا تو میں نے غصے میں آ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا، آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئے ہو، دوبارہ اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس نے مجھے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ اس نے اپنی پتنی کو طلاق کیوں دیا۔ میں نے نینا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، وہ کمرے میں آتے ہی کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اتنا بتا کر میری بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارے مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو گئی۔ میرے بیٹے نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی تھی۔ لوگ میری پرورش پر سوال اٹھانے لگے۔ میری سہیلی بھی وہاں تھی، وہ اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں لے گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرا اتنا سمجھدار اور قابل تعریف بیٹا میرا اس طرح اپمان کروائے گا، اور اس نے اپنی پتنی کو طلاق کیوں دیا ہوگا۔ مجھے وجہ جاننے کی بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگلے دن میری سہیلی اور اس کے پتی نے بہت ہنگامہ کیا اور کہنے لگی کہ اب ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، کوئی بھی اس طلاق شدہ سے شادی کیوں کرے گا؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اس کے پاس تو کوئی دولت یا جائیداد بھی نہیں کہ کوئی دولت کے لالچ میں ہی شادی کر لے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے یہ آج کا دن دیکھنا پڑا۔ میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ میری سہیلی کے پتی صحیح کہہ رہے تھے۔ میں نے بڑے بیٹے کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا، اس لیے اس کے حصے کی ساری جائیداد نینا کے نام کر دی۔ نینا مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اپنے ماں پاپا کے کہنے کے باوجود وہ واپس نہیں گئی۔ کہنے لگی، آنٹی ہی اب میری ماں ہیں، میں ادھر ہی رہوں گی۔ طلاق کے بعد نینا اکثر پاس کے پارک میں ٹہلنے جاتی تھی۔ میں جاننے دینا چاہتی تھی کہ بیچاری لڑکی کا من لگا رہے گا۔ نینا مجھے دکھانے کے لیے خوش رہنا چاہتی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں بھی عجیب لگتی ہیں، لیکن میں یہ سوچ کر اسے نظر انداز کر دیتی تھی کہ یہ صدمے کی وجہ سے ایسے ہی ہو گئی ہے۔ وہ سارا دن فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ کہتی کہ میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی وہ بہت پریشان ہو جاتی اور رونے لگتی تھی۔ انہی دنوں میرے دو سب سے چھوٹے بیٹوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھوٹا بیٹا مر گیا۔ میری تو کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ایک بیٹا نہ جانے کہاں در بدر بھٹک رہا تھا اور دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نینا نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے سنبھالا۔ کچھ دنوں بعد میری سہیلی پھر آئی اور کہنے لگی کہ نینا کی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ شادی کر دو کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں مان گئی اور دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں نینا سے تمہاری شادی کر رہی ہوں۔ اس کی عمر بھی لگ بھگ اتنی ہی تھی، لیکن وہ پھر بھی جھجک رہا تھا
کہنے لگا کہ پتہ نہیں بھائی نے اسے طلاق کیوں دیا ہے، میں اس سے شادی کیسے کر لوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو قسم کھلا کر منا لیا کہ اگر تم نے نینا سے شادی نہیں کی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ بات سن کر مان گیا اور نینا سے شادی کر لی۔ نینا بیچاری نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ آنٹی آپ میری ماں جیسی ہیں، اگر آپ کسی غریب سے بھی میری شادی کروائیں گی تو بھی میں کروں گی۔ ان دونوں کی شادی کروانے کے بعد مجھے پورا یقین تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل کے کونے میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا۔ میں یہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ سمے ہی بیتا تھا کہ پھر سے وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بیٹے کے کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بھاگ کر گئی تو وہی نظارہ تھا جو میں اس سے پہلے بھی ایک بار دیکھ چکی تھی۔ میرے اس بیٹے نے بھی میری سہیلی کی بیٹی کو اس کی شادی کی پہلی رات کو ہی طلاق دے دیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور خود ہی گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ یہ بات میری سمجھ کے باہر تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ نینا کا ایک بار پھر سے طلاق ہو گیا تھا؟ اس بیچارے کا تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ایک بار پھر ہماری بہت بے عزتی ہوئی۔ لوگ کہنے لگے کہ ان کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ایک ماں کے اچھے لڑکے اس طرح بغاوت کر کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بار معاملہ مجھے گڑبڑ لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے میرے دوسرے بیٹے نے بھی طلاق دے دیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ غلطی کس کی تھی؟ میرے بیٹوں کی یا پھر میری سہیلی کی بیٹی نینا کی؟ میں چکرا کر رہ گئی کہ یہ سیدھی بات بالکل نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی۔ میں پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ میرے دونوں بیٹے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک چل بسا، اب تیسرے نمبر والا ہی رہ گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ نینا نے اس بار بھی اپنے ماتا پتا کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ واپس لوٹتے سمے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ریسٹورینٹ میں آ گئے۔ ابھی ہم دروازے پر ہی تھے جب میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی پیٹھ ہماری طرف تھی، اس لیے میں اسے نہیں دیکھ پائی۔ میں چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اتنی دوری سے ان دونوں کی باتوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پریشانی والی بات ہے، تبھی تو وہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ باہر نکلا، اسے دیکھتے ہی مجھے کچھ شک ہوا، کیونکہ وہ تو نینا جیسی ہی لگ رہی تھی، لیکن کیونکہ اس لڑکی نے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا اس لیے میں اسے پہچان نہ سکی۔ پھر میں نے سوچا کہ نینا یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ بھلا اس کا تو طلاق ہوا ہے، وہ یہاں کیوں آئے گی؟ میں نے اسی وقت کال کیا اور نوکرانی کو کہا کہ ذرا دیکھو تو نینا بھابھی گھر پر ہے کیا؟ نوکرانی نے کچھ دیر بعد بتایا کہ نہیں جی، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ میرا شک پھر سے جاگ اٹھا۔ گھر آنے کے بعد میں نینا پر نظر رکھنے لگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کی جاسوسی کرنے لگی تھی۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کچھ بھی غلط کر رہی تھی، سوائے اس کے کہ وہ کبھی کبھی اکیلے باہر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ مجھے اس وقت جھٹکا لگا جب وہ پارک میں میرے دوسرے نمبر والے بیٹے سے ملی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ واقعی میں میرے بیٹوں سے مل رہی تھی، لیکن کس لیے اور کیوں؟ انہوں نے تو اسے طلاق دے دیا تھا۔ میں نے نینا سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ میرے بیٹے نے تمہیں طلاق کیوں دیا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بتاتی۔ پھر میں نے یہ راز جاننے کا سوچ لیا۔ ایک دن نینا سے کہا کہ میں تمہاری تیسری شادی اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں، کیا تم راضی ہو؟ میری اس بات پر نینا کہنے لگی کہ آپ میری ماں جیسی ہیں، آپ جو چاہے وہ میری زندگی کے ساتھ کر سکتی ہیں، وہ آپ کا حق ہے۔ میں اس کی شادی اپنے تیسرے بیٹے سے صرف اس لیے کروانا چاہتی تھی کہ راز کا پتہ لگا سکوں کہ آخر ایسا ہوتا کیا ہے کہ پہلی ہی رات کو نینا کا طلاق ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ شادی طے کر دی، جس کی وجہ سے نینا بہت خوش لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا اس سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میرے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ شادی والی رات کو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میڈیکل جاؤ اور میرے لیے دوا
دوا لے کر آؤ۔ وہ کپڑے بدل کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی شیروانی پہن لی، چہرے پر سہرا ڈال لیا اور اس کی جگہ میں خود کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو نینا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے دولہے کو دیکھتے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور خود ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ اب آپ میرے پتی ہو، لیکن میں تمہیں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ میں تمہیں اپنے پتی کے روپ میں نہیں اپنا سکتی۔ تمہیں یاد ہے میں اور تم بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے اور میں تمہارے لاڈ کیا کرتی تھی۔ میں نے تمہیں بھائی کا درجہ دیا ہے، میں تمہیں پتی کا درجہ نہیں دے سکتی۔ اور آنٹی نے میری شادی تم سے زبردستی کروا دی۔ اور آنٹی نے ہی کہا تھا تم طلاق مانگ لینا۔ وہ صرف دنیا کے سامنے دکھاوا کرنا چاہتی ہے کہ مجھے میری سہیلی کی بیٹی سے کتنا لگاؤ ہے۔ میری پہلی شادیاں میں بھی انہوں نے ہی کروائی تھی اور آپ کے بھائیوں نے ان کے کہنے پر ہی مجھے طلاق دے دیا تھا۔ آج بھی آنٹی نے مجھے کمرے میں بھیجنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا سندیش دے دینا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، اس لیے تم اپنی ماں کے فیصلے کا مان رکھو اور مجھے طلاق دے دو۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو میری ماں سے پوچھ لو۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور تھوڑی دیر بعد میری سہیلی بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ صحیح کہہ رہی ہے، اس نے ہمیشہ تمہیں اپنا سگا بھائی سمجھا۔ اس نے تو تمہاری ماں کو بہت منع کیا تھا کہ شادی نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانی۔ میری بیٹی تمہیں اپنے پتی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی، یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ تم اسے طلاق دے دو تاکہ میں اسی لڑکے سے اس کی شادی کروا سکوں۔ میری سہیلی اور نینا کو نہیں پتا تھا کہ سہرے کے پیچھے میں ہوں۔ نینا کو تو یہی لگ رہا تھا جیسے میرا بیٹا اور اس کا پتی ہے۔ میری سانسیں رک گئی، وہ کیسے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ اور میری سہیلی ملے ہوئے تھے اور وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور وہ جھوٹ بول کر میرے بیٹے سے طلاق لیتی رہی، میری سہیلی کی بیٹی جسے میں نے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیار کیا تھا۔ لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اور میری سہیلی مل کر میرے ساتھ یہ سب کرے گی۔ میں اس پر وشواس نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے اپنے چہرے سے صحرا ہٹا کر دور پھینک دیا۔ تب وہ دونوں مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ نینا نے کہا، آنٹی آپ یہاں؟ میری سہیلی بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ دولہے کے روپ میں ان کے سامنے کھڑی رہوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا اور چلا کر کہا، خبردار، مجھے آنٹی مت کہنا، تم اتنی گھٹیا نکلو گی، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بیٹوں کے خلاف مجھے بھڑکاتی رہی ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا۔ میری سہیلی آگے بڑھی اور بولی، سونم میری بات سنو، لیکن اس سے بھی میں نے دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ نینا پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اس نے جھٹ سے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور مجھے کرسی پر بٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی ماں سے کوئی اشاروں سے بات کی، اور انہوں نے ترنت میرے ہاتھ پیر دوپٹے سے باندھ دیے اور میرے منہ میں بھی کپڑا ٹھوس دیا۔ وہ کہنے لگی، سوری آنٹی، اگر آپ کو یہ سب نہیں پتہ چلتا، آپ جائیے، جا کر اپنا کام کرے۔ اس نے کرسی کے ساتھ مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا کہ ماں کہاں ہے، اور نینا اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں اندر تڑپ رہی تھی۔ میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ کچھ دیر بعد مجھے پھر سے باہر سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میری کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس نے مجھے بہت مضبوطی سے باندھ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری سہیلی نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھینچتے ہوئے اسٹور روم میں لے جا کر مجھے بند کر دیا۔ میں ابھی بھی اپنے بیٹے کی شیروانی میں ہی تھی اور اسٹور روم میں بہت گرمی تھی، جس کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا، لیکن پورا دن گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ مجھے وہاں قید کر کے 2 دن ہوئے تھے، اور نینا نے آ کر مجھے دن میں صرف ایک بار ہی کھانا دیا تھا، اور اب بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو میں پچھلے 2 دنوں سے کر رہی تھی۔ شام تک میں نے زور لگا کر رسی کو کافی ڈھیلا کر دیا تھا، اور رات تک میں نے کوشش کر کے
خود کو چھڑوا ہی لیا۔ رات کو جیسے ہی دروازہ کھول کر نینا اندر داخل ہوئی تو میں نے اسٹور روم میں رکھا جھنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور خود بھاگتے ہوئے اسٹور روم کے باہر آ گئی۔ میرا بیٹا بیچارہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تھا۔ میں چیختے ہوئے بیٹے کو آواز دینے لگی۔ میری آواز سنتے ہی وہ بھاگ کر آیا۔ میری حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری پتنی رینا نے مجھے اسٹور روم میں بند کر کے رکھا تھا۔ بس اتنا کہہ کر ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تب ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ میرے دونوں بڑے بیٹے بھی میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے نینا کے بارے میں پوچھا تو چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ وہ دھوکے باز لڑکی اس سمے اپنے ماں پاپا کے ساتھ جیل میں ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے پوری کہانی بتائی تو یہ تھی کہ میری سہیلی اور اس کے پتی کی نظر شروع سے ہی ہماری دولت پر تھی۔ جب میرے پتی کی موت ہو گئی تو انہوں نے ایک پلان بنایا اور اپنی بیٹی مجھے دے دی تاکہ نینا کے ذریعے میری دولت پر قبضہ کر سکے۔ جب نینا نے میرے بڑے بیٹے سے شادی کی تو وہ شادی کی رات اس سے یہ کہتی رہی کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اس کا مقصد تھا کہ میرے بیٹے کو ایک ایک کر کے گھر سے نکال کر ہماری ساری جائیداد اپنے نام کروا لے۔ اس کا پلان کامیاب ہوا اور میں نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے دوسرے بیٹے سے بھی اسی طرح کہہ کر طلاق لے لیا اور گھر سے نکلوا دیا۔ بعد میں یہ سچی ہونے کا ناٹک کر کے ان سے ملتی رہی اور ان کو کہتی رہی کہ تمہاری ماں نے تمہیں گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا ہے، تم لوگ بھی ان سے سب رشتے ناطے توڑ دو اور کبھی گھر واپس مت آنا۔ یہاں تک تو پھر بھی برداشت تھا، لیکن دولت کے لالچی لوگوں نے جان بوجھ کر میرے چھوٹے بیٹوں کرا دیا تاکہ دونوں مر جائیں، اچھی تھی کہ ایک کی زندگی بچ گئی، تینوں نے مل کر میرا ہنستا کھیلتا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میری بڑی بیٹی کہتے زبان نہیں روکتی تھی، ایسی نکلی کہ میرا گھر ہی کھا گئی، اور یہ سب اسے اس کے ماں باپ نے سکھایا۔ آج وہ تینوں جیل میں، کبھی کبھی جیل میں نینا سے ملنے جاتی ہوں۔ آخر میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت معافی مانگتی ہے، لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لیا جو کسی بھی حالت میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اتنا سب بتانے کے بعد میری ساس کہنے لگی میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی دوبارہ شادی کر دی۔ بڑے بیٹے آرو کی شادی میں نے تم سے کروا دی۔ آج میرے بیٹے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میں صبح تمہارے ساتھ ٹہلنے جاتی ہوں۔ اپنی ساس کی کہانی سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جو کوئی دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تینوں کو یہاں پر بھی تکلیف سہنی ہوگی اور اوپر والے کے یہاں بھی تکلیف سہنی پڑے گی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔